السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ داعش ماڈیول اور دہشت گردی کی مالی اعانت کے معاملے میں NIA نے را اور IB کے ساتھ مل کر جموں کشمیر میں 10 مقامات پر اتوار کی صبح چھاپے مارے۔ تفتیشی ایجنسیوں نے بہت سے لوگوں سے پوچھ گچھ بھی کی ہے۔ یہ چھاپے داعش کے دہشت گردی کے میگزین پر کیے گئے ہیں۔ اب تک اس میگزین کے 17 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ ماہانہ میگزین میں ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور مالدیپ کے بارے میں احاطہ کیا گیا ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ میگزینز افغانستان سے شائع ہوا تھا، لیکن تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ یہ جموں کشمیر دہلی کی IS سے متعلق ٹیم نے شائع کیا ہے۔ اب تفتیشی ایجنسیوں نے جموں کشمیر کے 10 مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔ ذرائع کے مطابق NIA نے آج صبح پولیس، SOG، SDPO کے متعدد افسران کے ہمراہ دارالعلوم دال محلہ نواب بازار میں چھاپے مارے۔ سرچ آپریشن کے دوران ہاکا بازار کے رہائشی عدنان احمد ندوی کی گرفتاری کے ساتھ ہی دفتر کے کچھ ریکارڈز، ایک لیپ ٹاپ بھی قبضے میں لیا گیا ہے۔ ملعون گستاخ مسلم دشمن داسنا مندر کا خود ساختہ مہنت مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی میں مشہور نام نہاد سوامی یتی نرسمہانند سرسوتی نے اپنے ایک حالیہ بیان میں ملک کے معروف مسلم تعلیمی اداروں کا نام لے کر کہا ہے کہ اسے مٹا دینا چاہیے۔ نفرت کے سوداگر سوامی نے خاص طور سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے خلاف خوب زہر اگلا۔ 5 جولائی کو علی گڑھ میں ایک پریس کانفرنس میں کی گئی تقریر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ AMU مسلسل ملک دشمن اور انسانیت دشمن عناصر تیار کر رہا ہے۔ یہ تو سرکاریں کمزور ہے، اگر کسی دن کوئی مرد دہلی کی گدی پر بیٹھا تو اس سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور پھر جامعہ ملیہ اسلامیہ کو ختم کرنا ہوگا۔ پہلے ہی دن ان تینوں کو تباہ کر دینا چاہیے، تبھی یہ ملک خوشحال ہو سکتا ہے۔ واضح ہے کہ یہ پہلا اشتعال انگیز اور 2 فرقوں کے درمیان منافرت پھیلانے والا بیان نہیں ہے۔ سوامی دہلی فساد کے موقع پر بھی ناقابل ذکر انداز میں ایک فرقے کو دھمکیاں دی تھی۔ اس نے کچھ عرصہ قبل دہلی کے پریس کلب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نازیبا الفاظ کا بھی استعمال کیا تھا، جس پر ملک کے کئی مقامات پر FIR بھی درج کی گئی، لیکن کیا کارروائی ہوئی پتہ نہیں چل سکا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اپنی کابینہ میں توسیع کرتے ہوئے 36 نئے اراکین کو شامل کیا ہے، جبکہ 12 وزیروں کی چھٹی کر دی ہے۔ نئی توسیع شدہ کابینہ کے 42% اراکین مجرمانہ ریکارڈ کے حامل ہیں، جبکہ 90% کروڑپتی ہیں۔ موجودہ 78 مرکزی وزیروں میں 38 کے خلاف مجرمانہ معاملات کے کیسز درج ہیں۔ ان میں سے 24 قتل، اقدام قتل اور ڈکیتی جیسے سنگین معاملات میں ماخوذ ہیں۔ یہ اعداد و شمار ایسوسی ایشن فار ڈیموکریٹک رائٹس نامی تنظیم نے الیکشن کمیشن میں دیے گئے ان وزیروں کے حلف ناموں کا جائزہ لینے کے بعد پیش کیے ہیں۔ اس تجزیے میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ نئے مرکزی وزیروں میں سے 90% کروڑپتی ہیں۔ انہوں نے اپنی املاک کی جو تفصیل الیکشن کمیشن کو دی ہے وہ 1 کروڑ سے زیادہ کی ہے۔ 2 وزیروں جیوترادتیہ سندھیا 390 کروڑ سے زائد، پیوش گوئل 95 کروڑ سے زائد، نارائن رانے 87 کروڑ سے زائد اور راجیو چندر شیکھر 64 کروڑ سے زائد کو کابینہ کے ترین وزیروں میں شامل کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر کی حکومت نے 2 پولیس ملازمین کے بشمول اپنے 11 ملازمین کو برطرف کر دیا ہے، جو مبینہ طور پر دہشت گرد تنظیموں کے لیے کام کر رہے تھے۔ عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ ان 11 ملازمین میں سے 4 کا تعلق اننت ناگ سے ہے، جبکہ 3 کا بڈگام سے اور فیکس 1 کا بارہمولہ، شری نگر، پلوامہ اور کپواڑہ سے ہے۔ انہیں دستور ہند کے آرٹیکل 311 کے تحت برطرف کیا گیا، جس کے تحت کسی انکوائری کی ضرورت نہیں ہے۔ ان 11 ملازمین میں سے 4 محکمہ تعلیم میں، 2 جموں کشمیر پولیس اور فیکس 1 محکمہ زراعت میں اسکل ڈیولپمنٹ، توانائی، صحت اور SKIMS میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس دوران ایک اطلاع کے مطابق ان 11 سرکاری ملازمین میں سے 2 حزب المجاہدین چیف سید صلاح الدین کے بیٹے ہیں۔ سید صلاح الدین مقبوضہ کشمیر میں رہتا ہے اور وہاں سے تنظیم کو چلاتا ہے۔ صلاح الدین کے فرزندان محکمہ پولیس سے وابستہ تھے، جن کی شناخت سید احمد شکیل اور شاہد یوسف کی حیثیت سے کی گئی۔ وشوا ہندو پریشد کی رکن سادھوی پراچی نے RSS چیف موہن بھگوت کے اس بیان پر شدید ردعمل ظاہر کیا کہ مذہب سے قطعی نظر تمام ہندوستانیوں کا DNA ایک ہے۔ اس نے کہا کہ بیف کھانے والے کا DNA ہندوؤں میں نہیں ہو سکتا۔ متنازع لیڈر نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ آبادی پر کنٹرول کے لیے قانون بنائے اور 2 سے زائد بچوں کی پیدائش کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کریں۔ راجستھان کے دوسا میں ایک پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے سادھوی پراچی نے کہا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہندوستان کے عوام کا ایک ہی DNA ہے، لیکن گائے کھانے والوں کا DNA ہم میں نہیں ہو سکتا۔ لو جہاد مسئلے پر اظہار خیال کرتے ہوئے سادھوی پراچی نے کہا کہ راجستھان میں لڑکیوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور ان کا مذہب بدلا جا رہا ہے۔ کانگریس زیر قیادت حکومت پر تنقید کرتے ہوئے اس نے کہا کہ ووٹوں کی سیاست چھوڑیے اور ہندو بیٹیوں کو بچانے پر توجہ دیجیے۔
آسام کے وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا سرما نے کہا کہ ریاستی حکومت جلد ہی خواتین سے شادی کرنے والے مردوں سے ان کی مذہبی شناخت اور دیگر معلومات چھپا کر شادی کرنے کی روک تھام کے لیے ایک نیا قانون لائے گی، اور کہا کہ ہندو اور مسلمانوں کے لیے قانون یکساں طور پر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہندو نوجوان بھی نہیں کر سکتے کسی ہندو لڑکی سے اس کی معلومات چھپا کر شادی، اگر وہ کرتا ہے تو وہ بھی ایک لو جہاد کے مترادف ہوگا۔ بی جے پی کے منشور میں وعدہ کیا گیا تھا کہ محبت یعنی لو جہاد کے خلاف ایک قانون لایا جائے گا۔ آسام کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم آسام میں لو جہاد اور لینڈ جہاد کے لعنت سے نمٹنے اور ان کے خاتمے کے لیے مناسب قوانین اور پالیسیاں مرتب کریں گے۔ لو جہاد کا قانون ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیے یکساں طور پر ہوگا۔ امت شاہ نے اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں کہا کہ ہندوستانی کوآپریٹو یونین کے صدر دلیپ سندائی جی اور کسانوں کی کوآپریٹو سوسائٹی افکو کے چیئرمین، مینیجنگ ڈائریکٹر اور نیفیڈ انڈیا کے چیئرمین ڈاکٹر سنگھ سے ملاقات ہوئی ہے۔ خیال رہے کہ مدیرہ کابینہ کی توسیع اور تشکیل نو سے پہلے حکومت نے ایک نئی وزارت کوآپریٹو وزارت تشکیل دی ہے اور امت شاہ کو اس کی ذمہ داری دی ہے۔ امت شاہ نے ابھی اس وزارت کی ذمہ داری نہیں سنبھالی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب ملک میں کوآپریٹو وزارت بنائی گئی ہے۔ عمان کے سلطان ہاشم بن طارق آج سے سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ مملکت کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ اس 2 روزہ دورے کی دعوت سعودی فرمانرواں شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے دی ہے۔ اقتصادی تجزیہ کار عبدالرحمن الجبیری نے بتایا کہ سلطان ہاشم بن طارق کا مملکت کا حالیہ دورہ اقتصادی سطح پر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ دونوں ملکوں کے اہداف کے کام آئے گا اور دونوں ملکوں کی قیادت اور عوام کی امیدوں پر توقعات کو پورا کرے گا۔ سعودی عرب کی حج سیکورٹی فورسز کی کمان کے سرکاری ترجمان بریگیڈیئر جنرل سامی الشورق نے بتایا ہے کہ حج سے متعلق ہدایات کی 20 خلاف ورزیوں کو پکڑا گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق خلاف ورزی کے مرتکب تمام افراد پر 10,000 ریال کا مقررہ جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ بریگیڈیئر جنرل الشورق نے شہریوں اور غیر ملکی مقیمین پر زور دیا ہے کہ وہ رواں سال کے لیے حج سیزن سے متعلق ہدایات کی پاسداری کریں۔ انہوں نے باور کرایا کہ ذی الحجہ کی 13 تاریخ تک جو کوئی بھی بغیر اجازت نامے کے مسجد حرم، اس کے اطراف، مرکزیہ کے علاقے اور دیگر مقامات مقدسہ یعنی مینا، مزدلفہ، عرفات تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، سیکورٹی فورسز اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ تلنگانہ کے وزیر KTR نے کہا کہ دریائے کرشنا کے پانی کے مسئلے پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ متحدہ ضلع محبوب نگر کی فصلوں کو پانی سیراب کرنے کے لیے ضرورت پڑنے پر آندھرا پردیش تو کیا بھگوان سے بھی لڑائی کرتے ہوئے دریائے کرشنا کا پانی حاصل کریں گے۔ قانون کے مطابق تلنگانہ کو جو پانی حاصل ہوتا ہے وہ ہر حال میں لے کر رہیں گے۔ پالمور رنگا ریڈی پروجیکٹ کو بہت جلد مکمل کرنے کا انہوں نے اعلان کیا۔ KTR نے ضلع نارائن پیٹ میں مختلف ترقیاتی پروگرامز میں حصہ لیا، بالخصوص نارائن پیٹ ضلع ہسپتال میں چھوٹے بچوں کے ICU وارڈ کا افتتاح کیا۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے چیف منسٹر KCR کو کھلا مکتوب روانہ کر کے 1640 نرسز کو ڈیوٹی سے علیحدہ کر دینے کی مذمت کی اور فوری ملازمت فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ پرگتی بھون کو پرائیویٹ لمیٹڈ میں تبدیل کرنے کا الزام عائد کیا۔ 50,000 ملازمتوں کو ایک اور دھوکے کے مترادف قرار دیا۔ کانٹریکٹ اور آؤٹ سورسنگ نرسز جنہیں خدمات سے علیحدہ کر دیا گیا، ان کے وفد نے آج ریونت ریڈی سے ملاقات کر کے حکومت سے انصاف دلانے میں تعاون کرنے کی یادداشت پیش کی۔ ریونت ریڈی نے ان کے احتجاج کی مکمل تائید کا تیقن دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نرسز نے کورونا بحران کے دوران اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر 24 گھنٹے خدمات انجام دی، لیکن ان کے ساتھ حکومت نے رحم نہیں کیا بلکہ انہیں ملازمت سے بے دخل کر دیا۔ ABVP کارکنوں نے نارائن پیٹ ضلع میں وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک راما راؤ کی گاڑیوں کے قافلے میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے ان کارکنوں پر لاٹھی چارج کر دیا، جس کے نتیجے میں صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ اس لاٹھی چارج میں بعض کارکنوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ KT راما راؤ سرکاری اسپتال میں بچوں کے وارڈ کے افتتاح اور بعض دیگر پروگراموں میں شرکت کے لیے دورہ کر رہے تھے۔ بعض کارکن ان کی گاڑیوں کے قافلے کے سامنے لیٹ گئے، تاہم پولیس نے ان کو ہٹا دیا اور لاٹھی چارج کر دیا۔ وزیر کے دورے کے پیش نظر پولیس کا بھاری بندوبست تھا۔ شہر میں آئے دن حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب خبروں میں مردے بھی محفوظ نہیں رہ گئے ہیں۔ پاری شریف قبرستان میں قبر سے ایک نومولود بچے کی میت غائب ہو چکی ہے۔ اس اطلاع کے بعد سارے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ ایک ہفتہ قبل دفن کیے گئے نومولود کی میت کا اس طرح قبر سے غائب ہو جانا شکوک و شبہات اور تشویش کا سبب بنا ہوا ہے۔ مقامی عوام نے قبرستان کی حصار بندی نہ ہونے کے سبب ایک طرف وقف بورڈ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا تو دوسری طرف توہم پرستی کی باتیں گشت کر رہی تھی۔ گزشتہ روز اماوس ہونے سے بھی توہم پرستوں کی باتیں شدت سے گشت کر رہی ہے اور مقامی عوام پر شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں اور افسوس ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اب بچے خبروں میں بھی محفوظ نہیں رہے۔ یہ واقعہ اس وقت منظر عام پر آیا جب بچے کے والد اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ بچے کی خبر کی زیارت اور فاتحہ خوانی کے لیے پہنچے تھے تو انہیں اس بات کا پتہ چلا اور انہوں نے پولیس میں شکایت کر دی۔ اس سلسلے میں پولیس پہاڑی شریف کا کہنا ہے کہ وہ واقعے کی ہر زاویے سے تحقیقات کر رہی ہے۔
तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर इल्जाम आयद किया कि वो मरकज की जानिब से जारी करदा फंड्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। निजामाबाद जिले के बालकंडा में बीजेपी की जिला आमेला के इजलास से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि मरकज की जानिब से जारी हुए फंड्स को रियासती हुकूमत अपने फंड्स की तरह खर्च करते हुए इन स्कीमात के पोस्टर्स में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इन पोस्टर्स में सिर्फ चंद्रशेखर राव की तस्वीर लगाई जा रही है। बंडी संजय ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा के दौरान मरकजी हुकूमत ने कई तरह से रियासत की मदद की। इसके अलावा रियासत के हर तरक्याती काम के लिए मरकज़ ने अपनी हिस्सेदारी दी है। इस सिलसिले में उन्होंने चीफ मिनिस्टर को खुलेआम मुबाहस का चैलेंज किया है। संजय ने कहा कि मुल्क भर में नरेंद्र मोदी हुकूमत ने मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने का ऐलान किया है, लेकिन अब तक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वज़ीर-ए-आज़म के इस ऐलान का खैर मकदम नहीं किया। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत हर मिहाज पर नाकाम हो गई है। रियासत में सरकारी सतह पर बदعنوانی में इजाफा हो रहा है। रियासत में बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद चंद्रशेखर राव का जेल जाना यकीनी है। बंडी संजय ने कहा कि वो 9 अगस्त से चार मीनार के करीब के मंदिर से पदयात्रा शुरू करने वाले हैं। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत तकरीबन 105 रुपये फी लीटर हो गई है, जिससे आम आदमी बिलखुसूस टैक्सी व ऑटो ड्राइवर्स परेशान हो गए हैं। अलावाज़ीन वो लोग जो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं या जिनके पास कारें हैं, उनके माहाना खर्च में भी ज़बरदस्त इजाफा हो गया है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान हैं। कई शहरियों ने बताया कि फ़ी लीटर 25 रुपये ज़ायद इन्हें अदा करने पड़ रहे हैं, क्योंकि चंद माह कबल ही पेट्रोल की कीमत 80 रुपये थी। अगर रोज़ाना एक शख्स 1 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करता है तो इस पर 25 रुपये का ज़ायद बोझ आयद हो रहा है। इस तरह माहाना 750 रुपये इसे ज़ायद खर्च बर्दाश्त करना पड़ रहा है। कई छोटी कार रखने वाले मुतवस्सित कारोबारी और मुलाजमीन अफराद ने भी बताया कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे से माहाना उनके खर्च में 1500 से 2000 रुपये का इजाफा हो गया है। मुआशी सुस्त रवि में कारोबार मुतासिर हैं। खर्च ज़्यादा होने से दोहरी मार पड़ रही है। वहीं टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स ने बताया कि उनकी आमदनी पर ज़बरदस्त असर पड़ा है। जबकि किराया इजाफी तलब किया जा रहा है तो सवारी चलने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह मीटर की शरहों में भी इजाफा नहीं किया गया। ये शरहें पुरानी हैं जब पेट्रोल की कीमत कम हुआ करती थी। अवामी ट्रांसपोर्ट के अलावा सरकारी ट्रांसपोर्ट पर भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों का असर हुआ है। आरटीसी को भी रोज़ाना लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं जीएचएमसी के ट्रांसपोर्ट शोबे के अखराजात भी बढ़ गए हैं। हर साल हैदराबाद में बकरीद के दौरान नाखुशगवार वाक़यात के इम्कानात मौजूद रह रहे हैं। बीजेपी के मेंबर असेंबली टी राजा सिंह हमेशा ही बकरीद के मौके पर अपनी जानिब से नाखुशगवार हालात पेश करने की कोशिश करते रहते हैं। गुज़िश्ता रोज़ राजा सिंह ने डीजीपी महेंद्र रेड्डी से अपील की कि वो बकरीद के दौरान गाय और गाय के बछड़े की गैरकानूनी आमद-ओ-रफ्त को रोकें। उन्होंने कहा कि अगर आप शहर में फ़िरक़ावाराना तशद्दुद नहीं चाहते हैं तो बराकरम गाय और गाय के बछड़ों की गैरकानूनी आमद को रोकें। एक वीडियो बयान में राजा सिंह ने कहा कि जब बकरीद करीब आ रही है, बहुत से लोग शहर में मवेशियों के ग्रुपों को जमा कर रहे हैं। राजा सिंह ने कहा कि वो मवेशियों की गैरकानूनी आमद-ओ-रफ्त को रोकने के लिए एक टीम तैयार कर रखी है। एमएलए ने धमकी दी कि अगर पुलिस ने शरपसंदों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो वो प्रगति भवन में जानवरों की परेड कराएंगे।